السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان ابھی تک تو گرفتاری سے بچتے آ رہے تھے، لیکن اب عمران خان کی گرفتاری سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ اب معاملہ آ گیا ہے ملکی سلامتی کا اور سفارتی سائفر کا۔ سفارتی سائفر کی کاپی جو غائب کی گئی ہے، جس کا عمران خان نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ کاپی میں نے پتہ نہیں کہاں رکھی تھی، کہاں غائب ہو گئی ہے، اس کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، اور وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے تحقیقات کرے گا۔ ایف آئی اے کو وفاقی کابینہ کے فیصلے کا بھی ریکارڈ بھیج دیا گیا ہے، اور تمام جو ریکارڈ ہے وہ بھی ایف آئی اے کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور ایف آئی اے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کرے اور تحقیقاتی کمیٹی، اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے۔ اس میں ذرائع کے حوالے سے حکومت کی جانب سے خبر یہ آئی ہے کہ ایف آئی اے کو کہا گیا ہے کہ عمران خان کو بھی ایف آئی اے طلب کر سکتا ہے، اور عمران خان کے ساتھ جو سائفر کی کہانی میں، اس خط کی کہانی میں جو ملوث لوگ ہیں، شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور اعظم خان، جو عمران خان کے اس وقت کے وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری تھے، یہ چاروں کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آڈیو لیکس کا بھی تحقیقات کرے گی ایف آئی اے کہ آڈیو کیسے لیک ہوئیں، اور دوسرا سائفر کی کاپی کیسے گم ہوئی، یہ کیونکہ سفارتی معاملہ ہے، اس پہ عمران خان کو بھی طلب کرنے کا حکم دیا گیا ہے ایف آئی اے کو کہ ان سے انویسٹیگیٹ کرے، اور باقی جو عمران خان کے 3 ساتھی ہیں ان سے بھی پوچھ گاچھ کرے۔ اگر ایف آئی اے کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے، اختیار ملا ہے کہ اگر عمران خان پیش نہ ہو ایف آئی اے میں طلبی کے باوجود، تو پھر عمران خان کو گرفتار بھی ایف آئی اے کر سکتا ہے۔ یہ ایف آئی اے کو اختیار مل چکا ہے، اور ایف آئی اے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 48 گھنٹے میں، آنے والے 48 گھنٹے میں، یعنی 2 دن کے اندر عمران خان کو اور ان چاروں عمران خان سمیت 4 پی ٹی آئی کے مرکزی رہنماؤں کو، سائفر کہانی میں ملوث لوگوں کو، عمران خان سمیت تمام لوگوں کو نوٹسز جاری کیے جائیں گے طلبی کے، اور ایف آئی اے ان سے انویسٹیگیٹ کرے گا۔ اگر تعاون نہ کیا ایف آئی اے کے ساتھ اور پیش نہ ہوئے، انویسٹیگیشن میں تعاون نہیں کیا، تو پھر گرفتاریاں پکی ہیں سمجھیں، کیونکہ ابھی تک تو عمران خان بچتے آ رہے تھے۔ فارن فنڈنگ میں بچ گئے عمران خان، توشہ خانہ میں بچ گئے عمران خان، توہین عدالت میں ابھی تک بچے ہوئے ہیں عمران خان، ججز کو دھمکیاں دینے میں بچ گئے عمران خان، دہشت گردی کے مقدمے سے بھی بچ گئے عمران خان، لیکن اب سائفر کا جو معاملہ ہے، آئین توڑنا، اس میں بھی بچ گئے، قومی اسمبلی توڑی، اس میں بھی بچ گئے۔ جو اقدامات غیر آئینی، غیر قانونی اقدامات عمران خان نے کیے ہیں، بڑی ڈھیل دی ہوئی تھی، بڑی چھوٹ ملی ہوئی تھی عمران خان کو، لاڈلا بھی سمجھا جا رہا ہے، ابھی تک بھی لاڈلے ہیں، ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لاڈلے نہیں ہیں، ابھی تک بھی بہت سارے لوگوں، بہت سارے اداروں کے شاید غالباً ادارے بھی کچھ ان کے ساتھ ہیں جو سپورٹ کر رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔ مطلب جو عمران خان کو جتنی رعایت مل رہی ہے، جتنی ان کو چھوٹ دی ہوئی ہے، اتنی چھوٹ کسی کو بھی نہیں ہو سکتی۔ ملک کے ساتھ، ملک کی سلامتی کے ساتھ کھیلتے رہے ہیں، ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگاتے رہے ہیں، ملک کی بدنامی کرتے رہے ہیں باہر ممالک میں جا کر، لیکن اداروں کی بدنامی کرتے رہے ہیں، اداروں پر الزامات لگاتے رہے ہیں، گالم گلوچ کرتے رہے ہیں، بلیک میل کرتے رہے ہیں، پروپیگنڈا کرتے رہے ہیں اداروں کے خلاف، پاک فوج کے خلاف، پی ٹی آئی کے لوگوں سے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو پاک فوج کے خلاف استعمال کرتے رہے ہیں۔ ایون آرمی چیف کے معاملے پر بھی عمران خان نے بلیک میل کیا اداروں کو۔ یہ تمام جو اقدامات ہیں عمران خان کو ہضم ہو رہے تھے، ابھی تک تو ہضم ہو رہے تھے، لیکن اب وفاقی حکومت نے اس معاملے کو سیریس لیا ہے، سائفر کے معاملے کو، اور سائفر کے کاپی گم ہو جانے کو، اور پھر جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں
اس معاملے کو بھی وفاقی حکومت نے سیریس لیا ہے۔ گزشتہ روز رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کی جامع تلاشی لینی پڑی، بنی گالہ کی پورے بنی گالہ کی تلاشی لینی پڑی، قانون کے مطابق اگر قانون کا تقاضا ہوا تو پھر ہم جامع تلاشی بھی لیں گے اور بنی گالہ کی بھی تلاشی لیں گے، لیکن یہ کنفرم خبر بتا رہا ہوں کہ وفاقی حکومت نے، وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کی منظوری دے دی ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کیا جائے، اور وفاقی کابینہ نے ایف آئی اے کو یہ ذمہ داری دی ہے، اختیار دیا ہے کہ ایف آئی اے سائفر کی کاپی گم ہو جانا اور آڈیو لیکس کیسے ہوئیں، وزیر اعظم ہاؤس سے کیسے آڈیو لیکس ہوئی ہیں، اور اس معاملے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کرے اور اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی قائم کرے ایف آئی اے۔ اس میں ایف آئی اے کو یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر انٹیلیجنس اداروں کے لوگوں کو بھی ایف آئی اے اس میں شامل کرنا چاہے تو ایف آئی اے کر سکتا ہے، لیکن انویسٹیگیٹ کرے اور اس کے انویسٹیگیشن مکمل ہو جانے کے بعد رپورٹ پھر وفاقی کابینہ میں پیش کی جائے گی۔ اور بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن رپورٹ آ جانے کے بعد عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی بھی کارروائی ہو سکتی ہے، اور آرٹیکل 6 کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ کابینہ کا فیصلہ بتا رہا ہوں کہ آرٹیکل 6 کا فیصلہ کابینہ نے تو کر دیا ہے، منظوری دے دی ہے کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، لیکن ایف آئی اے کو انویسٹیگیشن کے لیے کہا گیا ہے۔ جب تک ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن رپورٹ نہیں آتی تب تک آرٹیکل 6 روکا جائے گا، اور پارلیمنٹ سے بعد میں منظوری لی جائے گی۔ پہلے ایف آئی اے تحقیقات کر کے رپورٹ کابینہ میں پیش کرے اور اس کے بعد کابینہ منظوری دے گی دوبارہ سے آرٹیکل 6 کی، اور پھر آرٹیکل 6 کی اجازت لی جائے گی پارلیمنٹ سے، کیونکہ آرٹیکل 6 لاگو آج تک کسی پہ نہیں ہوا۔ ویسے تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب آئین توڑنے پہ کسی کے خلاف بھی، مشرف کے خلاف کوشش کی گئی، لیکن نواز شریف کی حکومت کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ ظاہر ہے ڈکٹیٹر تھے، آمر تھے، فوجی تھے، اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 اگر میاں نواز شریف نافذ کرنا چاہیں گے تو پھر میاں نواز شریف کا اپنی وزارت عظمیٰ کا دھڑن تختہ ہو جاتا ہے، تو ان کے خلاف تو نہیں ہوا، مشرف کے خلاف تو آرٹیکل 6 نہیں ہوا، لیکن عمران خان فوجی نہیں ہے، آمر نہیں ہے، ڈکٹیٹر نہیں ہے، بظاہر سویلین ہے، لیکن لاڈلے ہے۔ ہو سکتا ہے عمران خان کے خلاف بھی نہ ہو، لیکن ایک کوشش کی جائے گی حکومت کی جانب سے، کیونکہ آرٹیکل 6 ویسے تو آئین توڑنے پر ہو، جو اسمبلی توڑی تھی عمران خان نے، جس کو سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ آئین سے انحراف کیا گیا، آئین توڑا گیا، غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر اسمبلیاں توڑی گئیں، اور صدر نے بھی، وزیر اعظم نے غیر قانونی، غیر آئینی سفارش کی تھی صدر کو اسمبلی توڑنے کی، اور صدر مملکت نے غیر آئینی سفارش کی منظوری دی اور اسمبلیاں توڑ دی، تو یہ غیر آئینی عمل تھا۔ اس پہ آرٹیکل 6 تو پکا لگنا چاہیے تھا، لیکن حکومت نے اس پہ نہیں لگایا۔ اب حکومت سفارتی سائفر پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے، سوچ رہی ہے یا فیصلہ کر چکی ہے کابینہ میں، لیکن حتمی فیصلہ ہوگا ایف آئی اے کی رپورٹ آ جانے کے بعد، حتمی فیصلہ کرے گی پارلیمنٹ۔ یہ کیوں آرٹیکل 6 سے اس پہ لگ سکتا ہے؟ کیونکہ سفارتی جو آداب ہوتے ہیں یا سفارتی جو ایک سیکیورٹی کا معاملہ ہوتا ہے کہ عمران خان نے سائفر لیک کیا ہے، تو اس کے بعد باقی جو ممالک ہیں، دنیا بھر کے ممالک ہیں، وہ پاکستان پر ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار شاید نہ ہوں، کیونکہ یہ خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ اب دنیا کا اعتماد ہم نے خراب کیا ہے عمران خان کی وجہ سے، سفارتی سائفر لیک کرنے کی وجہ سے، اور ایک ملک کو، وہ بھی سپر پاور کو بدنام کیا گیا عمران خان کی جانب سے۔ اب باقی ممالک جو ہے پاکستان کے ساتھ جو خط و کتابت کریں گے، جو سائفر ایک دوسرے کو بھیجے جاتے ہیں، خط و کتابت ہوتی ہے، تو وہ اگر لیک کی جائے گی پاکستان کی طرف سے تو ایک پرسپشن تو چلی گئی ہے نا، ایک پیغام تو چلا گیا ہے عمران خان کے اس سائفر لیک ہونے کی وجہ سے
کہ دنیا بھر کے ممالک کو پیغام چلا گیا ہے کہ بھائی پاکستان میں سائفر لیک بھی ہو سکتے ہیں، پاکستان میں کوئی چیز خفیہ نہیں ہو سکتی، تو کون سا ملک پھر پاکستان کے ساتھ خط و کتابت کرے گا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی لیے حکومت نے اس معاملے کو سنجیدگی سے لیا ہے، سیریس لیا ہے اور فیصلہ کیا ہے کہ FIA اس کی انویسٹیگیشن کرے اور رپورٹ کابینہ میں پیش کرے۔ اس کے بعد عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے پارلیمنٹ سے رجوع کیا جائے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔